الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، مکہ المکرمہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل النور. یہ مکہ المکرمہ کی شمال کی جانب تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جس طرح سے طائف کا راستہ جاتا ہے. کعبہ کے جو کلید بردار ہیں، شیعی خاندان وہاں پہ رہتا ہے. بیت اللہ کی چابی جس خاندان میں ہے، اس خاندان کے لوگ وہاں پر آباد ہیں. جبل النور جو پہاڑ ہے، اسی پہاڑ میں غار حرا واقع ہے. غار حرا کا نام ہم سب نے سنا ہے کہ غار حرا وہ جگہ ہے جہاں نبوت ملنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. بہت اونچائی پر واقع ہے. لوگ جاتے ہیں، چل کر کے دیکھتے ہیں. بہرحال اس کو چل کے دیکھنا کوئی عبادت نہیں ہے، بس ایک زیارت ہے. حالانکہ وہاں منع کیا جاتا ہے کہ کوئی گر جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، لیکن محبت ہے، لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا کھانا لے کر چلے جاتے تھے اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے. ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور آ کے انہوں نے کہا: پڑھیے. آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبریل نے آپ کو سینے سے لگا کے زور سے دبایا، جس سے آپ کو تکلیف پہنچی. پھر جبریل نے کہا: پڑھیے. آپ نے دوبارہ کہا: میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر جبریل امین نے آپ کو سینے سے لگا کے دبایا اور کہا: پڑھیے. آپ نے فرمایا: پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو جبریل نے کہا: پڑھیے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ شروع کی 5 آیتیں اس وقت نازل ہوئی. سب سے پہلی یہ 5 آیتیں نازل ہوئی تھی. باقی سورے بعد میں. یہ شروع کی ابتدائی 5 آیات کا نزول ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ آپ گھبرا گئے اور واپس گھر آئے اس حال میں کہ آپ کے بدن پر کپکپی طاری تھی. اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے فرمایا: مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا.
زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. گھبرائے بھی تھے آپ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی، آپ کا ساتھ دیا، آپ کو تسلی دی. ایک عورت کتنی عقل مند تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. اس وقت انہوں نے جو تسلی دی اور جو الفاظ ان کی زبان سے ادا ہوئے، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت حاصل ہوئی، قیامت تک پوری دنیا احسان مند رہے گی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی. بیوی تھی حضرت خدیجہ، بہت قریب سے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا تھا، معاملات بھی کیے تھے، خلوت میں بھی ساتھ نہیں، جلوت میں بھی ساتھ نہیں. تو جب آپ نے خوف محسوس کیا تو حضرت خدیجہ نے پوری قوت کے ساتھ، پوری تاکید کے ساتھ قسم کھا کے فرمایا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا. آپ اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں. جس خدا کے آپ پیغمبر ہیں، اس خدا کی عزت و جلال کی قسم، واللہ قسم کھا کے فرمایا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا. پھر آگے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی، آپ کے جو اخلاق انہوں نے بیان کیے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں. اتنی تاکید کے ساتھ قسم کھا کے حضرت خدیجہ نے فرمایا، اور جو اخلاق گنوائے تو پتہ یہ چلا کہ جس میں یہ اخلاق ہوں گے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بہتر نہیں کر سکتی. میں وہ اخلاق بتانا چاہتا ہوں، میں وہ خوبیاں بتانا چاہتا ہوں جس کو دیکھ کر حضرت خدیجہ نے قسم کھا کے کہا تھا کہ اللہ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ کے اخلاق تو بہت بلند و بالا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن ہے. قرآن پڑھو، نبی کا اخلاق دیکھو. کان خلق القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے. اور قرآن نے شہادت دی، قرآن نے گواہی دی. اللہ نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں. آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں. اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بُعِثْتُ، مجھے بھیجا گیا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ میں اچھے اخلاق کو تکمیل تک پہنچاؤں، اچھے اخلاق کی تعلیم دوں. آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ آپ کے ایک امتی کا اخلاق بہت بلند بالا ہو. اس کے اخلاق کو دیکھ کر دنیا یہ کہے یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو سکتا ہے. اس کے معاملات کو دیکھ کر لوگ گواہی دیں، اس کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ گواہی دیں. چھ باتیں حضرت خدیجہ نے کہی آپ کے بارے میں اس موقع پر تسلی دیتے ہوئے. عبادت کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا، نماز روزے کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا، حج کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا کہ آپ بہت عبادت کرتے ہیں. آپ غار حرا میں کئی دن جا کے تنہائی میں اللہ کے سامنے جو ہے ذکر کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں.
ضائع نہیں کرے گا. پہلی بات فرمائی انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتے داری نبھانا جانتے ہیں. بیوی کہہ رہی، بیوی اپنے شوہر کے بارے میں گواہی دے رہی، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ نبھاتے ہیں. پہلی صفت بیان کی، پہلا اخلاق بیان کیا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے داری نبھاتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے صلہ رحمی، یعنی رشتے کو باقی رکھا جائے. جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تمہیں نہ دے تم اسے دو. یہ اخلاق عظیمہ. اخلاق تین طرح کا ہے، ایک اخلاق حسنہ، ایک اخلاق کریمہ، ایک اخلاق عظیمہ. اخلاق حسنہ یہ پہلا درجہ ہے. اخلاق حسنہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیا جائے، زیادتی نہ کی جائے، اس میں بدلہ لینے کی گنجائش ہے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے تو بدلے میں ہم برابر کی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اس سے ہم بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن بدلہ لینے میں زیادتی نہ ہو، عدل ہو. قرآن نے کہا آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان. یہ اخلاق حسنہ. اخلاق عظیمہ کہتے ہیں بدلہ نہ لیا جائے بلکہ معاف کر دیا جائے، درگزر کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے، درگزر کر دیا جائے. فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ. اخلاق عظیمہ کہتے ہیں کہ معاف کے ساتھ ساتھ احسان سے احسان کیا جائے اس کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں اخلاق عظیمہ، کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا، نبی کے بارے میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یعنی جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، یہ احسان. سلمن قطعت وَأَتِ عَمَّنْ حَرَمَتْ، تعلیم دی آپ نے، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تمہیں نہ دے تم اسے دو. رشتے کو باقی رکھو، رشتوں کو ٹوٹنے نہ دو. آپ نے فرمایا رشتہ داری عرش الہی سے لگی ہوئی ہے. رشتہ داری الرحم معلقۃ بالعرش، یہ رشتہ داری عرش سے متعلق ہے. اور وہ کہتی رہتی ہے جو مجھے جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا، جو مجھے توڑے گا اللہ اسے توڑے گا. عرش سے متعلق ہے. اور رشتہ داری کہتی ہے جو مجھے جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا، جو مجھے توڑے گا اللہ اسے توڑے گا. کئی بار آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، انہوں نے ہم کو ہدیہ دیا ہم بھی ان کو ہدیہ دیں گے، انہوں نے ناشتے پہ ہمیں دعوت دی ہم بھی ان کو ناشتے پہ دعوت دیں گے، انہوں نے ہمیں ڈنر پہ انوائٹ کیا تو ہم بھی ان کو ڈنر پہ انوائٹ کریں گے. یہ رشتہ داری نہیں ہے، یہ رشتہ داری نبھانا نہیں ہے. لیس الواصل بالمکافی، بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے اور بدلے میں وہ صلہ رحمی کرے. رشتہ دار اس کو نہ پوچھیں اور وہ سارے رشتہ داروں کو پوچھیں. رشتہ دار اس سے ملاقات نہ کریں، وہ رشتہ داروں سے جا کے ملاقات کریں. یہ صلہ رحمی کرنے والا. اور اس کا بدلہ کیا ملے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا من احب ان يبسط له في رزقه وان يوسع له في اثره فليصل رحمه. جو یہ چاہتا ہو، جسے یہ بات پسند ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کی موت یعنی اللہ اس کی زندگی میں ایسی برکت دے کہ لگے
دولت بہت دیر سے آئے گی، اس کی زندگی کے اوقات میں برکت ہو. جو یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے اور رشتہ داری کو جوڑے. آج ہم دیکھ لیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہے، کیا سلوک ہے. یہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ رشتہ داروں میں کوئی اگر غریب ہوتا ہے تو جان بوجھ کے ہم اس کی مدد نہیں کرتے. ان کو جلانے کے لیے دوسروں کو بانٹتے ہیں لوگ، ان کو دکھانے کے لیے دوسروں کو دیتے ہیں لوگ، لیکن رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ کوئی نہ کوئی بات ہو چکی ہوتی ہے آپس میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، ان کے پاس ایک بادی تھی، انہوں نے اس کو آزاد کر دیا تھا. ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری والے دن کے گھر تشریف لے گئے، وہ بادی نظر نہیں. آپ نے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اس کو آزاد کر دیا. تو آپ نے فرمایا اپنے ننیھال والے کو دے دیتی، تم اپنے ننیھال والوں کو دے دیتی. یعنی آپ رشتہ داری کی بات کر رہے ہیں یہاں پر کہ اگر اس کو کہیں بھیجنا تھا دینا تو اپنے ننیھال بھیج دیتی، وہاں ان کی خدمت کرتی جا کے. وہ آپ نے فرمایا غریب پر صدقہ کرنے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن غریب رشتہ دار پر صدقہ کرنے سے صدقے کا بھی ثواب ملتا ہے اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے، دوہرا اجر ملتا ہے. لیکن آج حال یہ ہے، آج حالت یہ ہے کہ ہم رشتہ داری ہماری بچھڑی ہوئی ہیں، ہماری رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں. ہم صلہ رحمی کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کیا کرتے تھے. یہ گواہی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. دوسری صفت بیان کیا آپ کی حضرت خدیجہ نے، وتصدق الحدیث، آپ سچی بات کہتے ہیں. یعنی نبی کی سچائی کی گواہی تو کفار قریش دیتے تھے، پورا مکہ دیا کرتا تھا. آپ کو الصادق الامین کہتے تھے وہ لوگ، کہ آپ سچے ہیں، آپ امانتدار ہیں. ایک ایک بندہ کی سچائی کی گواہی دیتا تھا، اور آپ نے جو فرمان دیا وہی حق ہے، وہی سچ ہے. اور دوسری صفت بیان کی کہ آپ سچ بولتے ہیں، اور امت کو بھی آپ نے تعلیم دی علیکم بالصدق، دیکھو سچ بولا کرو. فإن الصدق يهدي إلى البر فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. سچ بولا کرو، سچائی نیکی تک پہنچاتی ہے اور نیکی جنت تک پہنچاتی ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، دیکھو جھوٹ مت بولا کرو. فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، کیونکہ جھوٹ فسق و فجور تک پہنچاتا ہے اور فسق و فجور جہنم تک پہنچاتا ہے. تعلیم دی آپ نے. ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم اپنی باتوں میں کتنا سچ بولتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں. آپ نے جب کہہ دیا کہ المؤمن لا یکذب، مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہوتا ہے. مومن کے اندر جھوٹ اور خیانت کی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے تو ایمان سے ہاتھ دھو چکا ہے وہ. دوسری صفت بیان کی وتصدق الحدیث، آپ سچ بات کرتے ہیں. تیسری صفت بیان کی وتحمل الکل، آپ دوسروں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، یعنی دوسروں کی مدد کرتے ہیں، آپ دوسروں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں. بوجھ اٹھانا دو معنوں میں ہو سکتا ہے. کوئی سامان کوئی لے کے جا رہا ہو، ہمیں کمزور نظر آ رہا، کوئی بوڑھی کوئی وزندار سامان لے کے جا رہا ہے، کوئی بوڑھا کوئی وزندار سامان لے کے جا رہا، ہم اس کی مدد کرتے، اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیں. ہم سواری پر سوار ہے، کوئی کمزور پیدل جا رہا، ہم اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیں. دوسروں کے بوجھ کو اٹھانا یہ تو یہ ایک ہو سکتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ اگر کوئی مالی طور پہ پریشان ہے تو اس کے بال بچوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں، بال بچوں کی مدد کریں، بال بچوں کا بوجھ اٹھا لیں.
بچے پڑھ نہیں رہے ہیں، ہم ان کی تعلیم میں خراج اٹھا لیں، بھائی بچوں کا ایڈمیشن کراؤ، پیسے ہم دیں گے، آپ خاموشی سے ان کی مدد کریں، بچوں کو تعلیم دلوائیں. یہ آپ کرتے تھے. یعنی حضرت خدیجہ بتاتی ہے کہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. آپ کے چچا ابو طالب صاحب العیال تھے، غریب تھے، پریشان تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے کہنے لگے، آپ نے فرمایا کہ چچا پریشان رہتے ہیں، ایسا کیا جائے کہ ان کے بچوں کی ذمہ داری ہم لوگ لے لیتے ہیں. حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے. تو حضرت عباس اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ابو طالب سے. تو حضرت ابو طالب نے فرمایا عقیل، ان کے بیٹے عقیل، حضرت جعفر، حضرت علی، عقیل یہ میرے پاس رہیں گے، باقی علی اور جعفر کو تم لے لو. تو حضرت علی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، حضرت جعفر کو حضرت عباس نے لے لیا. حضرت علی کی ذمہ داری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، ان کا خرچہ آپ اٹھاتے تھے. یہاں تک کہ شادی بھی اپنی بیٹی سے آپ نے شادی کی ان کی. وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، یہ ہے عملی نمونہ کہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. ہم اپنے بارے میں دیکھ لیں، ہم کتنا دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اپنے رشتے داروں میں سے کتنوں کا بوجھ ہم اٹھاتے ہیں. ہم اٹھا سکتے ہیں لیکن اٹھانا نہیں چاہتے. ہم مدد کر سکتے ہیں لیکن مدد نہیں کرنا چاہتے. تو تیسری صفت بیان کی وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں. چوتھی صفت بیان کی وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ غریبوں کو کما کے، آپ غریبوں کے لیے کماتے ہیں. اگر اس کا ترجمہ کیا جائے وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ غریبوں کے لیے کماتے ہیں. آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی چیز مانگتا تھا تو آپ واپس نہیں کرتے تھے. سائل کو کبھی آپ خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے. آپ بیواؤں کی مدد کرتے، یتیموں کی مدد کرتے، ہر ایک کا سہارا بنتے، کمزوروں کا سہارا بنتے آپ. اور آپ نے امت کو بھی تعلیم دی. فرمایا بیوہ اور مسکین کے بارے میں دوڑ بھاگ کرنے والا، ان کے بارے میں محنت کرنے والا اس مجاہد کی طریقے سے ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو. جتنا ثواب اس کو ملے گا، بیوہ مسکین کی خبر گیری کرنے والوں کو اللہ اتنا اجر دے گا. یا آپ نے فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا اس عبادت گزار کی طرح ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہو، اس روزے دار کی طرح ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہو. جو ثواب ان کو ملے گا وہی بیوہ اور مسکین کا خیال رکھنے والے کو بھی ملے گا. آپ نے فرمایا انا وکافل یتیم ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے جنت میں. ساتھ ساتھ آپ نے اشارہ کر کے دکھایا دونوں انگلیوں سے، تھوڑا اشارہ کر کے دکھایا اس طرح اتنے قریب ہوں گے. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنی کمائی کا کتنا حصہ ہم جو ہے غریبوں کے لیے نکالتے ہیں. زکات تو ہم پر فرض ہے، زکات تو فرض ہے، وہ تو مال کا کچرا ہے، وہ تو نکالنا ہی ہمیں. ہم صدقہ کتنا کرتے ہیں، ہم جو ہے غریبوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ان کی کتنی مدد کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو زکات نکال کے پورے سال فارغ ہو جاتے ہیں اور پورے سال وہ کہتے ہیں ہم نے زکات نکال دی، ہو گیا بس. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد کرتے تھے، بیواؤں یتیموں کی خبرگیری کرتے تھے. یتیموں کا مالی، غلاموں کا والی، غلاموں کا مولا. چوتھی صفت یہ بیان کی کہ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ. پانچویں صفت بیان کی وَتُقْرِضُ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. کوئی مہمان آتا ہے اس کا خیال رکھتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. کوئی بھی آتا تھا آپ کے ہاں اس کا آپ خیال رکھتے تھے. کبھی آپ کے یہاں کچھ نہیں ہوتا تھا تو صحابہ کیا بھجوا دیتے تھے آپ. اور ایسی تعلیم دی تھی صحابہ کو، ایسی تعلیم دی تھی کہ اگر تاریخ کی معتبر شہادتیں نہ ہو
تو یقین کرنا مشکل ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مہمان کی وجہ سے آدمی اپنے بچوں کو بھوکا سلا دے، خود بھوکا رہ جائے لیکن اپنے مہمان کو کھلائے. لیکن سیرت کی کتابوں میں ایسے واقعات موجود ہیں. ایسی تعلیم دی تھی آپ نے صحابہ کو مہمانوں کے بارے میں. ہم نے اس کو ہلکے میں لے رکھا ہے مہمانوں کو. آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے. اگر کوئی مہمان کسی کے یہاں پہنچ جائے، ایک دن کی مہمانی فرض ہے اس پر، ایک دن کی مہمانی فرض ہے اس کے اوپر کہ اس دن اکرام کیا جائے، اہتمام کیا جائے، اچھا کھانا بنایا جائے. آپ نے فرمایا مہمانی 3 دن ہے، یعنی 3 دن تک اس کا خیال رکھا جائے، مساعد کی جائے. اس کے بعد اگر اس پر خرچ کرے گا تو صدقے کا ثواب ملے گا اس کو. اور مہمان سے بھی آپ نے فرمایا کہ میزبان کو پریشان نہ کرے. یہ لے کے جا کے ڈٹ گیا لیکن 2 مہینہ کے لیے بستر باندھ کر کے. میزبان کو کہا کہ مہمان خیال رکھو، اور مہمان کے بارے میں فرمایا کہ مہمان بھی میزبان کو پریشان نہ کرے، یعنی زیادہ دن کسی کے جا کے نہ رکے کوئی بھی ہو. لیکن ہاں اگر کوئی اجنبی مسافر بھی ہمارے محلے میں آتا ہے وہ ہمارا مہمان ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم کھلائیں، وہ بھوکا نہ سونے پائے. ورنہ حدیث میں یہاں تک اجازت دی گئی ہے کہ اگر گاؤں والے اس کو نہیں کھلاتے، اس کو اجازت ہے کہ ان کے کھیت میں جا کے یا ان کے پھل کو توڑ کے وہ کھا سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے حلال ہے. گاؤں والے اگر نہ کھلائیں تو چنا بو کے رکھے ہیں، مٹر بو کے رکھے ہیں، وہ جا کے جو ہے بھون کے کھائے اس کو. پھل اگر آم کا سیزن ہے، کوئی پھل کا سیزن ہے، اس کو توڑ کے کھا سکتا ہے. وہ یہ چوری نہیں، وہ اس کے لیے حلال ہے. ایسی تعلیم دی تھی آپ نے صحابہ. وَتُخْرِ الضَّيْفَ، مہمان کا آپ اکرام کرتے ہیں، مہمان کا آپ خیال رکھتے ہیں. چھٹی صفت بیان کی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق کے راستے میں جو مسائل اور مصائب آتے ہیں آپ اس کے بارے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. حق والے کو آپ حق دلاتے ہیں. آپ کا کام یہ بھی تھا، یعنی اگر کوئی کسی پر ظلم و زیادتی کرتا تھا آپ اس کو روکتے تھے. اگر کسی نے کسی کا حق مار لیا ہے آپ اس کو اس کا حق دلاتے تھے. یہ آخری صفت بیان کی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. ایک تاجر آیا مکے میں، بہت ایک سردار تھا مکے کا، عاص بن وائل. اس نے تاجر کا پورا مال خرید کے رکھ لیا اور پیسہ نہیں دیا. رہا اس وقت بوجھ تھا، پورا مال لے لیا، اس کا تیرا پیسہ نہیں ملے گا جاؤ. ہمارے یہاں بہت لوگ ایسے ہیں پورا مال کھا لے رہے ہیں اور ٹھکار نہیں لے رہے. ہمارے محلے میں بہت لوگ ایسے ہیں جو غریبوں کا مال کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیواؤں کا مال کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یتیموں کا مال کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹھکار بھی نہیں لے رہے ہیں. ظلم کر رہے ہیں، وہ کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں، وہ ظالم بنے پھر رہے ہیں. وہ مال لے لیا سردار کا، وہ باہر کا آدمی بیچارہ باہری آدمی، یہ مکے کا سردار. اب وہ کیا کرتا، پریشان ادھر سے ادھر گھوم رہا، لوگوں سے بتانا، یہاں تک کہ مکے کے کچھ باہمیت لوگ تیار ہوئے اور ایک میٹنگ کی. عبداللہ ابن جدعان کے مکان پہ ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے. اور میٹنگ میں پاس کیا گیا کہ کوئی ظالم اب ظلم نہیں کر پائے گا. ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا ہمیں. کوئی ظالم کو ظلم کرنے ہم نہیں دیں گے اور مظلوم کو اس کا حق دلائیں گے. اور پھر گئے عاص بن وائل سے پورا سامان چھین کر اس کے پاس واپس کیا جس کا وہ مال تھا. مکے والوں نے اس کو کہا تھا حلف الفضول. آپ سیرت کی کتاب جب پڑھیں گے اس میں یہ چیپٹر ملے گا، حلف الفضول، یعنی فضول کا معاہدہ ان لوگوں نے کیا. فضول کی چیز ہے یہ. لیکن یہ ایسی اہم بات تھی کہ نبوت ملنے سے پہلے اس کا واقعہ ہے. نبوت ملنے کے بعد آپ فرماتے تھے کہ قریش نے ایسے کام کے لیے ہمیں بلایا
بلایا تھا عبداللہ بن جدعان کے مکان پر، اگر آج بھی کوئی مجھے اس کام کے لیے بلائے تو میں تیار ہوں کہ ظالم کو ظلم نہ کرنے دیا جائے۔ آپ نے فرمایا رکھا کا ظالم و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے۔ تو ہمیں بھی ظالموں سے پنجہ آزمائی کرنی پڑے گی۔ ہر مسلمان علاقوں میں ایسے شریف النفس لوگ ہوتے ہیں جن کو اکٹھا کر کے یہ میٹنگ کرے اکٹھا ہو کر کے کہ ہمارے محلے میں اگر کوئی کسی پر ظلم کرے گا ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ غلطیاں ماضی میں ہم سے ہوئی ہیں، اسی کا نتیجہ آج ہمارے سامنے آ رہا۔ یہ 6 صفات ہیں، میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کی، اور قسم کھا کے حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ یہ 6 کام کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور دنیا نے دیکھا، پھر دنیا نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد ترقی ہونی شروع ہوئی، پھر اسلام کا ڈول ڈنکا بجا پوری دنیا کے اندر۔ لیکن انہوں نے جو صفات بیان کی بہت اہم باتیں تھیں، بہت اہم باتیں ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک امتی کو 6 صفات کیا ہے؟ نمبر 1 صلہ رحمی کرنا، نمبر 2 سچ بولنا، نمبر 3 دوسروں کا بوجھ اٹھانا، نمبر 4 غریبوں کی مدد کرنا، اور نمبر 5 مہمان نوازی کرنا، اور نمبر 6 حق والے کو اس کا حق دلایا جائے۔ یہ 6 صفات ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی۔ آج اگر ان کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ہم یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں، قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال لے کر نہیں کر سکتی۔ ایسی قیمتی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، افسوس کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، جس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے، کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔